حضور ایک بڑا ہی اہم مسئلہ یہ آیا ہے غسل کے تعلق سے کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، اس کی وضاحت تھوڑا سا فرما دیں۔ صرف 3 چیزوں پر مردوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، 3 چیزوں سے مردوں پر غسل صرف 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں ہم پہنچے تو پتا چلا، کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ کسی کے بدن پر چپلک گر جائے، چپکلی گر جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس طرح غسل کرتے ہیں کہ بالٹی میں سونے کا زیور ڈالتے ہیں اور سونے کے پانی سے نہاتے ہیں۔ تو یہ تو مذہب پر ایک ظلم ہے۔ بہت آسان ہے ہمارا دین، بہت آسان ہے ہمارا مذہب۔ مردوں کو صرف 3 وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک، حقوق زوجین ادا کرنے پر، دوسرا سو جائیں اور احتلام ہو جائے تب ان پہ غسل فرض ہے، تیسرا بڑا بھیانک ہے جس پر اللہ اور اس کے معصوم فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے، اگر کوئی اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے اور انزال ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ یہ صرف 3 چیزوں سے مردوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں نے حقوق زوجین ادا کیے، دونوں پر غسل فرض ہے۔ مرد یا عورت سو گئے، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا۔ تیسرا، اگر کسی نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا اور انزال ہوا تو ان پر غسل فرض ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی پر غسل فرض نہیں۔ اگزامپل یہ دیکھ لیں، کبھی کسی کو زور سے پیشاب آیا، اب پیشاب کرنے کی خاطر وہ جگہ تلاش کرتا رہا، اب نہ پانی مل رہا ہے نہ ڈھیلا مل رہا ہے، تو آپشن ایک کے بعد ایک شریعت نے رکھا ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر کہیں زور سے پیشاب آ رہا ہے تو کسی کنارے بیٹھنے سے پہلے پانی کا انتظام کر لے کہ پیشاب کر کے پانی سے استنجا کر لے۔ لیکن اگر آپ کو پانی نہیں ملا تو اینٹ ہے، اینٹ جس میں ایبزارب کرنے کی قوت ہوتی ہے، تو اینٹ سے استنجا کر لے۔ لیکن مانا کہ آپ کو اینٹ بھی نہیں ملا تو آپ جو روڈ پر چوک سے لکھتے ہیں وہ چوک کا پیس مل جائے، چوک کا ٹکڑا۔ کبھی کبھی جن کو پیشاب یا سفر کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے وہ چوک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنے جیب میں رکھے، تو استنجا کرنے کے لیے چوک پیس سے آپ استنجا سکھا سکتے ہیں۔ لیکن نہ پانی ملا، نہ ڈھیلا ملا، نہ چوک پیس ملا تو اپنے علاقے سے چندی لے لیں، ٹیلر کے پاس سے پیشاب کر لیا، شرمگاہ کو چندی سے پوچھ کے پھینک دیا اور کپڑے پہن لیا، پاک ہو گئے۔ لیکن نہ پانی ملا، نہ اینٹ ملی، نہ چوک پیس ملا، نہ چندی ملی، اگر کہیں سے چلتے چلتے نیوز پیپر ملا تو نیوز پیپر سے بھی استنجا کر لیا تو بھی پاک ہو گئے۔ اب اگر نہ پانی ملا ہے، نہ ڈھیلا ملا ہے، نہ چندی ملی ہے، نہ کاغذ ملا، تو اگر آپ کے جیب میں رومال ہے، رومال پانی نہیں ہے لیکن رومال ہے، تو آپ نے کسی کنارے بیٹھ کر کے پیشاب کر لیا اور پھر اپنے رومال سے ہی شرمگاہ کو آگے سے پوچھ لیا، استنجا سکھا لیا، پوچھ لیا۔ اب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کپڑے پہن لیا اور جس جگہ پر آپ کا پیشاب کے قطرے رومال میں لگے تھے اس کو آپ نے باندھ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اب آپ مسجد میں جاؤ یا اپنے ٹھکانے جہاں آپ کو سہولت ہے وہاں جا کر کے اپنے رومال کو اچھی طریقے سے دھو کے پاک کر لو اور جا کر وضو کرو اور نماز پڑھو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو پتا چلا کہ اگر پیشاب کے لیے پانی بھی نہیں ملا، ڈھیلا بھی نہیں ملا، چندی بھی نہیں ملی، تو اس طرح رومال کے استعمال کر دینے سے بھی آدمی کا استنجا ہو گیا، وہ جا کر کے وضو کر کے اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے۔ غسل کی حاجت صرف 3 چیزوں سے ہے مردوں پر، یاد رکھیں، احتلام ہونا یا حقوق زوجین ادا کرنا، یا تیسرا اپنے ہاتھوں سے استعمال کرنا۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے معصوم فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش کی تسکین کرتے ہیں۔